اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے سامعین و ناظرین، تحقیق المسائل کے حوالہ سے آج ہمارا 13واں عنوان ہے، اور یہ عنوان اس اعتراض کے حوالہ سے ہے کہ شریعت اسلامیہ پر، اسلام پر، قرآن حکیم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بیویوں کو مارنے کی اجازت دی جا رہی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ تو اس حوالہ سے گفتگو کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف ایک وَاضْرِبُوهُنَّ کا لفظ ہی پڑھ لینا اور اس کے اوپر فتویٰ بازی شروع کر دینا اور اس کے اوپر جو ہے الزام عائد کرنے شروع کر دینا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ خود اسی آیت مبارکہ کے اندر بھی پہلے فَاعِظُوهُنَّ بھی ہے، وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ بھی ہے، اس کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور اس سے ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ جو ہے تو اس کے اندر بھی حکم مقرر کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ صرف درمیان میں ایک لفظ کو لے کر تو بس اسی کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی شروع ہو گئی اسلام پر۔ حالانکہ سیدھا مارنے کا حکم شریعت اسلامیہ میں کہیں نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کئی مدارج ہیں جو کہ جس وقت ہم پورے قرآن حکیم کا اور احادیث نبویہ کا جب ہم مطالعہ کر کے اسلامی طرز سارا دیکھتے ہیں تو ہمیں مدارج نظر آتے ہیں کہ پہلے درجے پر کیا ہے، دوسرے درجے پر کیا ہے، تیسرے درجے پر کیا ہے، چوتھے پر، پانچویں پر کیا ہے، چھٹے پر کیا ہے۔ اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے تو یہ جو مارنے کا حکم ہے نا، یہ چھٹے درجے پہ جا کے آتا ہے، یہ پہلے 5 درجوں پہ نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہے پیار سے سمجھانا، کہ اگر بیوی جو ہے وہ اس سے کوئی اختلاف ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کو پیار سے سمجھایا جائے۔ سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے اپنے نفوس میں سے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو پہلے یہ محبت اور رحمت والا ہی طرز ہونا چاہیے، تو پیار سے سمجھایا جائے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ اب اگر پیار سے سمجھنے سے بھی عورت باز نہیں آ رہی ہے، وہ اپنا رویہ سخت رکھ رہی ہے، غلط رکھ رہی ہے، اور وہ خاوند کے ساتھ گستاخانہ انداز اختیار کر رہی ہے، تو دوسرا درجہ جو ہے وہ کہ ہر ممکن حد تک برداشت کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ برداشت کا حکم دیتی ہے، پیار سے سمجھاتے رہو ساتھ ساتھ، اور ساتھ برداشت بھی کرو۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت زیادہ خیر رکھی ہو تمہارے لیے، تو تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو نا، تو پھر بھی عاشروہن بالمعروف، دستور کے مطابق برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہو ان کے ساتھ۔ تو یہ دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو بھی وہ کر رہی ہیں ہر ممکن کوشش کرو کہ تم تحمل میں رہو، برداشت کرو۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم عورتوں سے اچھا سلوک کرنے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا اوپر کا حصہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں میری وصیت کو قبول کرو۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ
बर्दाश्त करने, हुस्न सलूक ही रखने, बर्दाश्त भी इस अंदाज में कि वो ज़्यादतियाँ भी कर रही है फिर भी तुम हुस्न सलूक करो, तो इस अंदाज में बर्दाश्त करो कि वो प्यार और मोहब्बत भी जारी रहे। तो ये दूसरा दर्जा है। अब तीसरा दर्जा जो है वो ये है कि अगर तुम्हारे बर्दाश्त से भी मामला बाहर होने लग जाए तो फिर उनको समझाने में सख्त रवैया ज़रा सख्ती से उनको समझा सकते हो। ये वो चीज़ है कि जिसका ये जो हमारी शुरू में ज़ेर बहस आयत मुबारका है उसके अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ज़िक्र फरमाया कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना, जिनकी तरफ से तुम्हारी नाफरमानी का डर है तुम्हें तो तुम उनको समझाओ। यहाँ पर अब ज़रा सख्त समझाना भी वो इसमें आ जाता है, तो लहजा सख्त किया जाना ताकि वो समझ जाएं, वो अपनी रवश से तब्दील कर लें, वो गलत चीज़ को छोड़ दें। तो तीसरा दर्जा ये है। उसके बाद चौथा दर्जा ये है कि उनसे नाराज़गी का इजहार किया जाए, उनके बिस्तर जुदा कर दिए जाएं। अल्लाह अल्लाह, इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि, और इसी आयत मुबारका के अंदर जो है वो आगे ज़िक्र आ रहा है कि वल्लाती तखाफून, अच्छा नहीं, इससे अगली आयत मुबारक कि व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, अगर आपस में जो है वो नाराज़गी वगैरह से तुम्हें डर है तो एक मर्द के घर वालों में से, एक औरत के घर वालों में से हकम मुकर्रर करो। अच्छा जी, हाँ नहीं, वो तो ये तो अगला पाँचवा दर्जा आ जाएगा। चौथा दर्जा जो है वो उसी आयत में कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजी, उनको उनके बिस्तर जुदा कर दो नाराज़गी का इजहार करने के लिए। तो ये चौथा दर्जा है कि कुछ नाराज़गी का भी इजहार करो, उनसे अज़वाजी ताल्लुक़ से किनारा कशी कर लो ताकि उनको तंबीह हो जाए। पाँचवां दर्जा जो है वो इससे अगली आयत में है कि हकम मुकर्रर किया जाए, मर्द के ख़ानदान से भी एक हकम, औरत के ख़ानदान से भी एक हकम मुकर्रर किया जाए। इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो दोनों जो हकम हैं वो इस्लाह चाहते होंगे, युवफ़्फ़िकुल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह इनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। तो ये पहले 5 दर्जे हैं। पहले प्यार से समझाना, नंबर 2 बर्दाश्त करना, नंबर 3 ज़रा सख्ती से समझाना, नंबर 4 इजहार नाराज़गी के लिए बिस्तर जुदा कर देना, नंबर 5 हकम मुकर्रर करना दोनों तरफ से कि वो दरमियान में कोई मुआफ़क़त करवा दें। अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी औरत जो है वो अपनी ढटाई से, हठधर्मी से और वो गुस्ताखी से बाज नहीं आ रही, तो फिर जाके 6ठे नंबर पर मार की इजाज़त दी गई है। लेकिन ये जो मार की इजाज़त दी गई है ना, तो ये भी ऐसा नहीं है कि मार मार के उसका भुरकस निकाल दो, उसकी हड्डियाँ तोड़ दो, नहीं, इसके अंदर भी शरीयत इस्लामिया में तंबीह मौजूद है। और सिर्फ ऐसी मार कि जो मामूली हद तक मार हो, जो सिर्फ तंबीह की नीयत से हो। हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं तो सहाबी रसूल, लेकिन सहाबा किराम जो हैं वो मासूम तो नहीं हैं, महफूज अगरचे हैं, अल्लाह ने उनकी ख़ताएँ दुनिया के अंदर ही माफ़ कर दी, लेकिन वो मासूम नहीं है। तो उनकी अहलिया थी, अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी है हज़रत जमीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, है तो बहुत बड़े मुनाफिक की बेटी है लेकिन ख़ुद तो सहाबिया है। तो हज़रत साबित बिन कैस उन्होंने मारा और ज़्यादा मार दिया, हाथ टूट गया उनका। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदाई करवा दी उनके दरमियान। क्यों जुदाई करवा दी? सख्त तंबीह करने के लिए कि ये तुमने ज़्यादती की है, क्यों इतना मारा है। तो गोया कि मारने का अगर इजाज़त दी भी गई है ना, तो वो ये नहीं है कि मार मार के भुरकस निकाल दो, बल्कि एक मामूली हद तक मारना जो है उसकी इजाज़त दी गई है। और वो भी 6ठे नंबर पे जाके, जब वो हद से बड़ी हुई है औरत, वो प्यार से भी नहीं समझ रही है, तुम बर्दाश्त भी कर रहे हो और बर्दाश्त करते हुए उससे हुस्न सलूक भी रख रहे हो, वो फिर भी नहीं समझ रही है। तुम सख्त अंदाज में भी समझा चुके हो, वो फिर भी नहीं समझ रही है। तुम अपने बिस्तर जुदा करके तंबीह भी कर चुके हो, वो फिर भी नहीं समझ रही है। तुम हकम मुकर्रर करके मुआफ़क़त भी करवा चुके हो, वो फिर भी गुस्ताखी का रवैया उससे आगे ही बढ़ाई जा रही है। तो इतनी हद तक जब वो चली जाए तो क्या फिर उसको जो है वो मामूली मार की इजाज़त नहीं हो जानी चाहिए? तो ये सिर्फ तंबीह के लिए, और ये भी इसलिए है कि घर बचा रहे, तलाक तक नौबत ना आए, घर बचा रहे, थोड़ी सी मार से भी वो संभल जाए तो घर तो बचा रहे ना। अल्लाह अल्लाह। और खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज
تو ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے مارنا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مارنے والا یہاں پر معاملہ کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بے شک تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارا بستر تمہارے علاوہ کسی کو نہ روندنے دے اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ کریں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر تمہاری اجازت سے, اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں. پس اگر وہ ایسا کریں تو بے شک اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں اس طرح مارو کہ نشان نہ پڑے. اب یہ وہ بالکل وہی چیز ہے, وہی ترتیب جو ذکر ہوئی ہے کہ فائزوہن, سختی سے بھی ان کو سمجھاؤ, وہجروہن فی المضاجع, ان کے بستر الگ کر دو. اور پھر مارنے کا جو ذکر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی کہ ایسا مارنا کہ جسے نشان نہ پڑے, یعنی معمولی مار کی اجازت ہے, زیادہ مار کی اجازت نہیں ہے. پس اگر وہ باز آ جائیں اور وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان کی خوراک اور ان کا لباس معروف کے مطابق تمہارے ذمہ ہے. تو بہرحال یہ اس اعتراض کا جواب ہم نے دیا کہ عورت کو مارنے کا شریعت اسلامیہ میں حق دیا گیا ہے. جس وقت ہم یہ جواب دیتے ہیں نا, پھر ایک اور اعتراض آ جاتا ہے کہ تم نے مرد کو 6 درجوں کی اجازت دی ہے. پہلا درجہ ہے کہ وہ پیار سے سمجھائے, دوسرا درجہ یہ کہ برداشت کرے, تیسرا درجہ یہ کہ وہ سختی سے سمجھائے, چوتھا درجہ یہ کہ وہ بستر جدا کرے, تنبیہ کرے, اظہار ناراضگی کرے, پانچواں درجہ یہ کہ حکم مقرر کیے جائیں, چھٹا درجہ تم مار کا کہتے ہو. کیا عورت کو بھی یہی چھٹے 6 کے 6 درجے حاصل ہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ مرد اور عورت کو اسلام نے یکساں حقوق دیے ہیں, تو پھر کیا یہ 6 درجے عورت کو بھی حاصل ہیں؟ کیا وہ بھی مرد کو مار سکتی ہے اگر مرد کو عورت کو مار سکتا ہے؟ کیا اگر مرد بستر جدا کرتا ہے عورت بھی بستر جدا کر سکتی ہے؟ تو کیا یہ 6 کے 6 درجے عورت کو بھی حاصل ہیں؟ تو یہ ایک نیا اعتراض جڑ دیا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 6 میں سے 4 درجے, بلکہ یوں کہنا چاہوں گا کہ 4.5 درجے وہ عورتوں کو بھی حاصل ہیں. 4.5 درجے عورتوں کو بھی حاصل ہیں, 1.5 درجہ حاصل نہیں ہے, اور وہ عورت ہی کے بھلے میں ہے, وہ عورت ہی کے فائدے میں ہے کہ ان کو وہ درجہ نہیں دیا گیا. پہلا درجہ کیا ہے؟ پیار سے سمجھانا. تو مرد بھی پیار سے سمجھا سکتا ہے, عورت بھی پیار سے سمجھا سکتی ہے, دونوں کو اجازت ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ برداشت کرنا. مرد بھی برداشت کرے, عورت بھی برداشت کرے, یہ درجہ دونوں کے لیے برابر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا درجہ ہے کہ سمجھانے میں کچھ سخت الفاظ بھی ہو جانا, اتنی حد تک عورت کو بھی اجازت ہے, وہ بھی سخت الفاظ استعمال کر سکتی ہے. اگر مرد زیادتی کر رہا ہے تو عورت کو یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل برداشت ہی کرتی رہے, وہ سخت بول سکتی ہے. یہ 3 درجے تو پہلے, دوسرے اور تیسرا یہ دونوں کو حاصل ہیں. 5واں درجہ کہ حکم تک بات پہنچائی جائے, وہ بھی دونوں طرف سے حاصل ہے. مرد حکم تک بات پہنچائے, وہ کہے کہ یہ مطالبہ کرے کہ میری طرف سے بھی تمہاری طرف سے بھی حکم مقرر ہونا, یا عورت حکم کی طرف بات پہنچائے, یہ درجہ اس کو لیے حاصل ہے. تو یہ 4 درجے تو پورے حاصل ہو گئے. اب ایک درجہ ہے جو آدھا حاصل ہے, وہ ہے ناراضگی اور بستر جدا کرنے والا. تو اس کا ایک حصہ ہے ناراضگی کا اظہار کرنا, وہ عورت بھی کر سکتی ہے, مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے. دوسرا اس کا حصہ ہے بستر جدا کرنا, وہ مرد کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. یہ آدھا حصہ جو ہے اس چیز کا وہ عورت نہیں. اور جو چھٹا ہے کہ مارنا, وہ مرد مار سکتا ہے, عورت نہیں مار سکتی. یہ 1.5 درجہ ایسا ہے کہ جو عورت نہیں کر سکتی. لیکن کیوں نہیں کر سکتی, اب ذرا ہم اس کی طرف آنا چاہیں گے. جو چوتھا حصہ ہے نا, اس کے اندر آدھا تو یہ ہو گیا نا کہ ناراضگی کا اظہار, وہ تو دونوں کر سکتے ہیں. مرد بھی ناراض ہو سکتا ہے عورت سے, عورت بھی مرد سے ناراض ہو سکتی ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ مرد ناراض ہو کے بستر جدا کر دے, تو عورت بھی کیا ازدواجی تعلق سے منع کر سکتی ہے, عورت بھی اس سے روک سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر مرد اس کو بلاتا ہے تو بے شک وہ ناراضگی میں ہے, جو بھی ہے, عورت کو بہرحال ازدواجی تعلق کے لیے آنا ہوگا. اچھا جی, دیکھیں شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے جو سب سے بنیادی ذمہ داری بیوی کے حق میں رکھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کے نان و نفقہ اور اس کی رہائش کا انتظام پورا رکھنا. یہ مرد کی ذمہ سب سے بڑی جو ہے نا ذمہ داری, بیوی کا نان و نفقہ کا انتظام, اس کی رہائش کا انتظام, وہ پورا رکھنا. مرد جتنا مرضی ناراض ہو جائے نا, عورت سے جتنا مرضی ناراض ہو جائے, اس کو یہ حق نہیں کہ اس کو بھوکا رکھے, اس کو پیاسا رکھے, یہ حق نہیں دیا گیا مرد کو.
اس کو گھر سے نکال دے، اس کو رہائش ختم کر دے، یہ حق مرد کو نہیں دیا گیا۔ تو جو بنیادی ترین حق ہے نا عورت کا، وہ یہ ہے کہ اس کے نان و نفقہ اور اس کی رہائش کا مرد کے ذمے ہے، تو اس حق سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ حتیٰ کہ طلاق بھی ہو چکی ہے نا، تو طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران کا نان و نفقہ بھی مرد کے ذمے ہے، اس کی رہائش کا خرچ بھی مرد کے ذمے ہے عدت کے دوران۔ اور صرف عدت رجعی طلاق رجعی میں نہیں، عدت طلاق بائنہ بلکہ طلاق مغلظہ میں بھی یہ حکم ہے کہ عدت کے دوران کا جو نان و نفقہ ہے اور جو رہائش کا ہے وہ سارا مرد کے ذمے ہے۔ تو مرد جو ہے اس کے اوپر عورت کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ ہے، اور اس حق سے مرد کبھی بھی رک نہیں سکتا، بے شک ناراضگی کتنی کیوں نہ ہو۔ تو دوسری طرف عورت کا سب سے بڑا حق جو مرد کے لیے ہے، عورت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری، تو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تم میرے جوڑے بنائے کیوں؟ لتسکنوا الیہا، کہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرو، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو عورت کا سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے نا عورت کی، وہ ہے مرد کی تسکین کرنا۔ تو مرد کی تسکین سے وہ نہیں رک سکتی، جس طرح مرد اس کے کھانے پینے اور رہائش سے نہیں روک سکتا بے شک جتنی بھی ناراضگی ہو، اسی طرح عورت جو ہے وہ اس کی تسکین والے معاملے سے نہیں رک سکتی ہے۔ ناراض بھی ہو تو مرد اگر اس کو بلائے تو اس کو ازدواجی تعلق کے لیے آنا ہوگا۔ اب پھر اس کے اوپر ایک اور اعتراض جڑ دیا جاتا ہے کہ جی یہ عورت تو پھر کھڈونا ہو گئی نا، پھر عورت تو کھڈونا ہو گئی نا، صرف مرد واسطے بنائی گئی ہے کہ بس وہ تسکین ہوندی رہے، تو عورت دے اپنا وقار تے ختم ہو گیا نا، تو وہ تو کھلونا بن گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لتسکنوا الیہا، لیکن وہ جو مرد تسکین حاصل کرتا ہے تو وہ کرتا کس طرح ہے؟ عورت کو پیار ہی تو دیتا ہے۔ عورت مقابلے میں اتنا پیار نہیں دیتی ہے، ازدواجی تعلق جڑے جڑے شادی شدہ تے انہوں چنگی طرح پتہ ہے اینا عورت نہیں تے کرتی جنہ مرد اس پیچھے پیا ہوتا ہے۔ دو تو شادی شدہ میرے شکل ہے، اچھا تل بیٹھے رہو، درگاہ نے تب خیال نہیں دے، تین شادی شدہ بیٹھے رہے لوگ پوچھ لے جائے اللہ اکبر۔ تو یہ جو مرد کی جو تسکین ہے، ٹھیک ہے وہ تسکین مرد کی ہے، لیکن اس میں پیار کس کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے؟ پیار تو عورت کو ہی زیادہ مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ لاڈ اٹھوا رہی ہوتی ہے، نخرے کر رہی ہوتی ہے، وہ سارے اس کے برداشت کرتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں، میں نے جو ہے نا باقاعدہ دروس میں بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی اگر عورت کچھ ناز کرتی ہے، کوئی نخرے کرتی ہے، کوئی لاڈ اٹھواتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو یہ حق دینا چاہیے، آپ کو اس کے لاڈ برداشت کرنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال چونکہ یہ جو چوتھا پہلو ہے، میں نے چوتھا درجہ جو ہے نا کہ ناراضگی ہونا اور بستر جدا ہونا، تو اس کے حوالہ سے میں نے بات کی کہ چونکہ یہ بنیادی حق ہے، جس طرح مرد اپنے بنیادی فریضے سے نہیں ہٹ سکتا، اسی طرح عورت اپنے بنیادی فریضے سے نہیں ہٹ سکتی، اس کو مرد کے بلانے پر جانا ہوگا، وہ بستر جدا نہیں کر سکتی، بے شک ناراضگی بھی ہو تو وہ ازدواجی تعلق سے منع نہیں کر سکتی۔ اور اس کے اندر میں نے پہلے بات ایک کی تھی کہ اس کے اندر خود عورت کا اپنا دفاع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی جسمانی قوت اور طاقت فطری طور پر زیادہ ہے۔ مرد اگر وہ بستر جدا کرتا بھی ہے، عورت انہوں جواب کھینٹی بھی لان لگ پائے نا تو کنہ کو مار لے گی وہ اس کے ہودے بھی جو ہے نا وہ مرد کو اتنا وہ محسوس بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر عورت ازدواجی تعلق سے منع کرتی ہے تو مرد پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا کیا رہے گا؟ تو یہ تو اس کے اپنے دفاع کے لیے ہے کہ وہ اگر ناراضگی کا درجہ اس کو یہاں تک اجازت دے دی جائے تو بھائی سارے مرد جو ہیں، ٹھیک ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نہ ان کو شدید مارو، لیکن سارے مرد اسلام کے اوپر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ایسے بھی تو خامند ہوں گے کہ جس وقت مرد ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں جی مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں تمہیں ازدواجی تعلق سے منع کر دیتے، تو وہ کہے گا میں نہیں ویکھدا تیرا شریعت دا حق تینوں کی ملیا، وہ پھڑ کے مارن لگ پوے، تو کیسے بچا سکے گی عورت؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ حق عورت کو اگر دیا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو ازدواجی تعلق سے روک سکتی ہے تو یہ خود اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا۔ وہ اس کے لیے جو ہے وہ کئی بدبخت خامن جو ہے وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے اور معاملہ بگڑ جاتا۔ شریعت نے حق بھی دیا ہوتا تو
پھر مارنے کا حق تو مرد کو نہ ہوتا، لیکن ساری شریعت پر عمل کرنے والے تو نہیں ہوتے۔ اور جو چھٹی چیز ہے کہ مرد کو مارنے کا حق ہے، عورت کو مارنے کا حق نہیں ہے، تو یہ بھی عورت کے اپنے دفاع کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت کو بھی حق دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی مار سکتی ہے مرد کو، تو وہ ایک مارے گی تو اگر 10 مارے گا، تو اس کے اپنے دفاع کے لیے ہے۔ وہ اس کا ایک مارنا جو ہے وہ تو اس کو پتہ نہیں محسوس بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، یہ آگے سے جو اس کا بھرکس نکال دے گا، تو اس لیے بہتر یہی نہیں کہ وہ خود ہی مارنے سے رکی رہے۔ تو عورت کو اس لیے یہ حق نہیں دیا گیا تاکہ اس کا اپنا دفاع ہو، اس کا اپنا تحفظ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مارنے لگی اور اس کے بعد جواب میں زیادہ مار خود اس کو پڑ رہی ہے۔ اور مرد کے اندر جسمانی طاقت اور قوت زیادہ ہے، اگر عورت مارنے لگی ہے، عورت کو اگر شریعت حق دے دیتی ہے کہ تم مار سکتی ہو، عورت مارنے لگی ہے، مرد اس کا ہاتھ پکڑ لے وہ تو چھڑا بھی نہیں سکے گی، مارنا تو دور کی بات ہے وہ چھڑا بھی نہیں سکے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر مرد مارنے لگے گا تو کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے روک سکے گی؟ وہ تو روک بھی نہیں سکے گی۔ تو یہ جو عورت کو یہ 1.5 حق جو نہیں دیا گیا نا، یہ اس کے اپنے دفاع کے لیے ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس کی جسمانی قوت طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ لحاظ کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی شریعت اسلامیہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ہر پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے سارے احکام دیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔